السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اس وقت ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ بنیادی طور پر آج مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی کسی قسم کی کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب آج حکومت کی طرف سے علامہ طاہر اشرفی نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی جس میں پاکستان کے تمام جو مذہبی مکاتب فکر ہیں ان کے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے اس معاہدے کی شہادت بھی دی، اس کی توثیق بھی کی جو 2019 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ مدرسہ رجسٹریشن سے متعلق ہوا تھا۔ اس معاہدے میں جو وزارت تعلیم ہے اور پیشہ ورانہ امور ہے اس کے ساتھ اتحاد تنظیم المدارس کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں مدرسہ رجسٹریشن وزارت تعلیم کے تحت جو ڈی جی آری ہے وہ کرے گا، اور اس کے بعد 18,000 کے قریب مدارس ہیں جن کی رجسٹریشن ہوئی بھی ہے۔ اس میں 5 بڑے جو مدارس کے بورڈ ہیں وہ شریک تھے، پھر اس کے بعد 10 نئے بورڈ تشکیل دیے گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان اب جو ہے وہ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق اپنا موقف ان کا کچھ مختلف ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسے علماء کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیا ہے اور اب انکار کر دیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اور جو مجوزہ مسودہ ہے حکومت کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب کے سپرد کیا گیا تھا۔ اب JUIFA کے ساتھ مذاکرات کے آگے بڑھیں گے، حکومت کیا قائل کر پائے گی، یا مولانا فضل الرحمان نے اب سے 2 روز قبل جو پشاور میں شو کیا تھا اس شو کے بعد انہوں نے یہ حکومت کو انڈائریکٹلی میسج بھی دیا تھا کہ اسٹریٹ پار ان کے پاس موجود ہے۔ یہ سلسلہ کس جانب جائے گا، کیسے منتج ہوگا، کس مقام پہ منتج ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب جو عالمی افق پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، شام میں صدر بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ ماسکو پہنچے، روس میں انہوں نے پناہ لی ہے۔ بظاہر تو جشن ہے، شام میں جو باغی گروپ ہیں وہ جشن بھی بنا رہے ہیں، لیکن بشار الاسد کا جو دور ہے یہ سارا دور، اس میں بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز رہیں، اس کو دور عامریت کہا جاتا ہے، اس میں بہت سے مظالم بھی وہاں پہ ڈھائے گئے، لیکن جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں ان حالات میں بشار الاسد کا جانا اور جو امریکہ اور اسرائیل نواز قوتیں ہیں کیا ان کو یہاں پہ اب پذیرائی ملے گی؟ ایران اور روس کی بشار الاسد کی صورت میں یہاں جو موجودگی تھی کیا وہ ختم ہو چکی ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ بشار الاسد کے دور اقتدار سے بھی آپ متفق نہیں ہو سکتے جس طرح انہوں نے اقتدار کیا، لیکن ان کے جانے کے بعد جو اس وقت غزہ کے حالات ہیں اس میں جو اسرائیل ہے کیا اب اس کو طاقت مل رہی ہے؟ یہ بنیادی نقطہ ہے، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کو مؤخر کرنے پر غور کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تجویز دی جائے گی بانی PTI کو کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ 26 نومبر کے احتجاج کے بعد پارٹی کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات شروع کر دے، حکومت کو آفر دی ہے تو پھر یہ تحریک جو ہے اس کو مزید آگے بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کارڈ کس حد تک کامیاب ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے۔ رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر صنعت و پیداوار ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب ٹیکنیکلی اینڈ مورلی اور پولیٹیکلی دیکھا جائے تو اس وقت یہ جو معاملہ ہے مدارس کی رجسٹریشن کا، حکومت کا ہاتھ اوپر ہے یا مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ اوپر ہے؟ عباس صاحب دیکھیں، 2019 کا جب معاہدہ موجود تھا 18,000 مدارس رجسٹر ہو گئے تھے جس طرح کی حکومت کا دعویٰ ہے، اور تمام پانچوں جو اس وقت وفاق المدارس، تنظیم المدارس اہل سنت، وفاق المدارس شیعہ، اہل حدیث سلفی کا جو ہے، یہ سارے متفق تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، علامہ ساجد میر بھی شامل ہیں، حنیف جالندھی صاحب بھی شامل ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب شامل ہیں۔ تو مولانا نے جب نئی کوئی تجاویز دی تھیں تو حکومت کی غلطی یہاں سے سامنے آتی ہے کہ ان کو اسی مرحلے پر ہی مولانا سے بات کرنی چاہیے تھی کہ جناب ایک معاہدہ ہمارا ہو چکا ہے، ایک سسٹم بن چکا ہے، اس کے تحت مدارس رجسٹرڈ بھی ہو رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور کسی کو ابھی تک شکایت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں بہتری مقصود ہے تو اس حوالے سے آپ تجاویز دے دیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو سوال ہے خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ دانا آدمی ہیں، ان کے ظاہر بات ہے یہ معاہدہ علم میں ہوگا،
اب کیا وجہ بنی کہ وہ ایک نیا معاہدہ چاہتے ہیں یا نیا قانون چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹریشن جو ہے یہ بھی دینی مدارس کا اور علماء کا مطالبہ تھا. پہلے تو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن 1860 کا سوسائٹیز ایکٹ پرانا چل رہا تھا. اس میں بہت زیادہ شکایات تھیں. جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ ایک بنا تھا مدارس دینیہ ایکٹ بنا تھا تو اس وقت بھی شکایات تھیں کہ جی ہمیں کئی قسم کے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے. پھر کہیں وزارت داخلہ آ جاتی ہے, کہیں کوئی اور وزارت آ جاتی ہے, اور ہم کوئی انڈسٹری نہیں ہیں, ہم دینی مدرسے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں, تو ہمارا تعلیم کے ساتھ تعلق بنتا ہے, وزارت تعلیم کے ساتھ بنتا ہے. تو جب یہ معاہدہ 19 میں ہوا تھا, اور بائی دا وے یہ شروع ہوا تھا کام میاں نواز شریف صاحب کے جو حکومت تھی, جناب بلیغ الرحمان صاحب جو سابق گورنر ہیں اس وقت وزیر تعلیم تھے, ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تھے. اور وہ مذاکرات چلتے چلتے عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں پایہ تکمیل کو پہنچے, کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی چاہتے تھے, وہ ان کی تقریریں ہیں کہ جی دینی مدارس کو اور جو کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کو ایک جگہ پہ متفق کیا جائے تاکہ سارے لوگ جو ہیں, یہ مختلف سسٹم جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں ان کے اندر تال میل ہونا چاہیے. ایک نیشنل بلڈنگ پابند کیا گیا مدارس کو اس معاہدے میں کے لیے میٹرک بھی کروائیں آپ, ایک یکسوئی جو ہے قومی پیدا کرنے کے لیے, تو وہ ایک معاہدہ ہو گیا. اب اس وقت مولانا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے طور پر ان کا ہاتھ اوپر اس لیے ہے کہ حکومت نے مان لی ان کی تجاویز, اس کی روشنی میں قانون سازی بھی ہو گئی. قانون سازی ہونے کے بعد اس پر دستخط نہ کرنا صدر کا اور حکومت کا چپ ساتھ لینا جو ہے وہ تقویت دے رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے موقف کو. بالکل صحیح, یہی سوال ہے. آج جو حکومت نے کام کیا, علماء کو اکٹھا کیا اور ایک کانفرنس ہوئی, اس میں جید علماء تھے, دینی مدارس کے جو مختلف وفاق ہیں ان کے محتمم اور سربراہان موجود تھے. اس سے ایک تو یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف ہے اس کو تھوڑا سا ذوف پہنچا, لیکن اس سے حکومت کی ایک غلطی اور سامنے آتی ہے کہ جب آپ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر یہ پنڈورا باکس کیوں کھول رہے ہیں؟ ان کو مشتہر کرنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہتر یہ تھا کہ یہ کانفرنس اگر بلانی تھی تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر نہیں بھی آ رہے تھے تو مولانا تقی عثمانی صاحب کو, مفتی منیب الرحمان صاحب کو, حنیف جالندری صاحب کو, ساجد میر صاحب کو. ویسے اہل حدیث مسئلہ کے بہت بڑے شیخ الحدیث شریف چنگوانی صاحب وہاں موجود تھے, وہ میں جب دیکھ رہا تھا. شیعہ مکتب فکر کے جواد نقوی صاحب بڑے عالم فاضل ہیں, وہ بھی موجود تھے, اور لوگ بھی تھے اہل سنت بریلوی مکتب فکر کے بھی تھے, لیکن ان کو اکٹھے بٹھانا چاہیے تھا. صحیح. لیکن میرے خیال ہے رانا صاحب سے پوچھ رانا صاحب سے بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ وزیر تعلیم بھی رہے ہیں, ہاں, اور اب ریلیونٹ سوسائٹی ایکٹ والی منسٹری بھی ان کے کیا پاس وجہ ہے کہ ایسا تو نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ اس وقت ان سے بہت زیادہ مطمئن تھے تو اس لیے ان کی وزارت کے ماتحت آنا چاہتے ہیں؟ تو رانا صاحب سے میرا خیال پوچھنا چاہیے. رانا صاحب, بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمان میں کنسنسس ہو گیا, جب بل منظور ہو گیا تو کنسنسس ہے, اس کے بعد وہ صدر کے پاس گیا, صدر نے اس کو اعتراض لگا کہ کیوں روک لیا, وہ دستخط کیوں نہ ہو سکے. یہ سوال مولانا بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اتفاق کے بعد اب اس میں یہ کیوں معاملہ اٹک کیوں گیا؟ فیصل صاحب, کیونکہ جو آپ نے بات کی جب میں وزیر تعلیم تھا تو اس وقت بھی یہ ایشو سامنے آیا. اگر 2019 کا ایک معاہدہ آ چکا تھا تو پھر اس وقت مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے دوبارہ اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں 2019 میں ایک معاہدہ ہو گیا, اس پہ سارے سائن سبھی نے کر دیا, اور اس کے تحت بہت سارے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ 1900 یا 19,000 آپ نے شاہ صاحب نے کہا 18,000 جی کہا جا رہا ہے, 18,000 کے قریب رجسٹریشن اس معاہدے کے تحت ہو چکی تھی جی. اور پھر یہ دوبارہ آ گیا کہ پارٹلی اس وقت بھی جو بات ہوتی تھی, میری مولانا صاحب سے بھی میٹنگز, بہت ساری میٹنگ ہوئی جن کا انہوں نے ذکر, میرا نام تو نہیں لیا, لیکن پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران انہوں نے کہا میری بہت ساری میٹنگز ہوئیں. اور یہ سارے جو علماء کہہ رہے ہیں, یہ جو اس وقت
اس کمیٹی کے رکن تھے جن کا ابھی 3-4 کا ذکر کیا اور باقی آج موجود تھے ادھر کہ ان کے ساتھ بھی بڑی میری میٹنگز ہوئی. اور اس میں جو پوائنٹ یہ بار بار ریز کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم رجسٹرڈ ڈی سی کے پاس رجسٹریشن ہماری ہو, اس اتھارٹی کے پاس نہ ہو ریگولیشن. اور ادھر منسٹری کا یہ خیال تھا کہ ریگولیشن ہونی چاہیے کہ وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے سارے مدارس کو, اور اس میں جو میٹرک کی تعلیم تھی اس کو اور آگے لے کے جانا ہم چاہتے تھے کہ اس میں سائنس کی آپ بھی آپ انٹروڈیوس کریں, سبجیکٹ انگلش بھی کریں اور سارے, تاکہ وہ کل کو دین کی جو ہے تعلیم اس کے علاوہ عام پریکٹیکل لائف میں جا کے وہ اس تعلیم سے مستفید ہو سکے, ملک بھی مستفید ہو اور خود بھی مستفید ہو. ہاں ویسے بھی عالم دین کو سائنس کا اور جو دوسرے سوشل اسٹڈیز ہیں ان سے عالم ہونا چاہیے, وہ صرف چند جو نصاب کے چند حصوں تک محدود تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اسی لیے کہتے تھے کہ وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور سوسائٹی کا ایک اہم رکن ان کا ہونا چاہیے, اور فیوچر کے لیے ان کے لیے فیوچر مستقبل جو ہے ان کا روشن ہو. ان کے روشن اس طرح نہیں ہے کہ وہاں جو آپ بات کرتے ہیں اتنی تعلیم سے وہ آگے بڑھ سکیں گے. تو ویسے تو ڈسکشن میں متفق ہوتے تھے, یہ بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن بتدریج ہم انٹروڈیوس کریں گے. بتدریج سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھائی نہیں ضرور کریں, اسی وقت امیڈیٹلی سارا اس پہ آپ سوئچ اوور کر دیں. تو اس کے بعد ایک تو یہ تھا کہ ڈی سی کے ساتھ ہمارے پاس ڈی سی کے پاس ہی رجسٹریشن ہونی چاہیے, جو مولانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں رجسٹریشن کی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے. دوسری جو بات تھی وہ تھی کہ اکاؤنٹس کی کو اس کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے اکاؤنٹس کو آڈٹ ہو سکے اور چیک کیا جا سکے, کیونکہ مدرسے جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شاید سے بہت سے سوالات ہیں. ایک تو جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس میں مولانا نے خود بھی ذکر کیا, اب یہ بات جب سامنے آ رہی ہے اور اس پہ مولانا جو ہیں آپ نے بھی ذکر کیا کہ قانون سازی ہو گئی, یہ فائنل دستخط پہ معاملہ جا کے اٹک گیا, لیکن اس ٹیکنیکلٹی سے ہٹ کے اس کا جو سیاسی پہلو ہے, اس سے 2 روز قبل مولانا کا ایک پاور شو کرنا, پھر اس کے بعد بات کرنا, پھر 12 وہ انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں اسلام آباد آنے کا. تو کیا یہ معاملہ صرف مدارس کی رجسٹریشن کی حد تک ہی ہے یا کوئی اور بھی پہلو ہیں جو سیاسی پہلو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آج جو وہ میں اچھا ہوا کہ چینلز جو تھے وہ ساری میٹنگ کو کور کر رہے تھے, ساری گفتگو جو تھی وہ لائیو آ رہی تھی. تو میں سن رہا تھا, میں نے 2-3 علماء نے یہ بات کہی اور بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ نہ تو حکومت اور نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ دینی مدارس کے معاملات میں سیاست نہیں آنی چاہیے. یہ خالصتاً دینی اور تعلیمی ایشو ہے, علمی ایشو ہے. یہ تعلیم تک محدود رہنا چاہیے اور جو دینی معاملات تک رہنا چاہیے, اس میں سیاست کی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا ان کا جو اصرار یہ تھا کہ آخر ہم کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کیوں ہوں, جبکہ محکمہ تعلیم, باقی تمام یونیورسٹیز, تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ محکمہ تعلیم یا وزارت تعلیم یا ان کے جو ادارے ہیں وہ ڈیل کریں اور مدارس کو جو وہ کرے. تو یہ میرے خیال رانا صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کا رانا صاحب یہ فرمائیں جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت یا وزارت صنعت کے تحت لایا جائے, تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں جو رجسٹریشن ہے نا, رجسٹریشن آپ ڈی سی سے پوچھ لیا کریں اور ڈی سی آپ کو کہے کہ جی یہ میرے پاس رجسٹر ہو گیا ہے. تو دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا جب تک ایک سینٹرل کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہ ہو جس میں سارے رجسٹر ہو, جس کی ویزیبلٹی ہو. میں بات کر رہا تھا کہ جو بیسک بات تھی اس وقت کافی ساری دہشت گردی ملک میں آئی ہوئی تھی, اور بعض مدارس کے متعلق یہ نہیں کہ ان کی وہاں پہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی آ جاتے تھے جن کی ان کو شاید اتنی اس کی پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے, اور کیونکہ دین کا مسئلہ تھا, کوئی پڑھنے آ جاتا تو وہ داخل کر لیتے تھے. تو حکومت کا یہ خیال تھا
کہ ان کا بایو ڈاٹا پورا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے, کدھر سے آئے ہیں, شناختی کارڈ ہے نہیں ہے, کس طرح کی ان کی بیک گراؤنڈ ہے. یہ بھی بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ تھا, تاکہ وہ لوگ جو اس قسم کی وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو جہاں سے فارغ تحصیل ہو کے تعلیم کے بعد کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جا کے شامل نہ ہو جائیں. تو یہ بھی ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ بھائی اس کا بھی ہمیں پتہ کرنے دیں, تاکہ اس کے کوائف جو تھے وہ ہمیں ایک فارم اور فارما ہوگا جس پہ آپ ساری چیزیں لکھ کے ہمیں دے دیں. تو میرا ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کہ پرفارما اس طرح ہی بس مسئلے بن جاتے ہیں کچھ ایگو کے یا نہ کہ جی ہم نے پرفارما پر نہیں کرنا. بہت سارے آپ نے دیکھا ہے فیلڈ میں یا ایریاز میں یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس وقت کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی تھیں, لیکن اب اس پہ دوبارہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو مولانا صاحب کو بھی ان سارے لوگوں کو ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے تھا گورنمنٹ کے ساتھ. نہیں, لیکن رانا صاحب سوال جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ 26ویں آئین منظور کرنے جا رہے تھے اور مولانا نے یہ شرط رکھی کہ جی اب یہ پوائنٹ بھی ہوگا, تو آپ یعنی آپ کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اسے علم نہیں تھا کہ ایک سسٹم موجود ہے جس پر تمام مدارس کے جو بورڈز ہیں یا وفاق ہیں یا تنظیمات ہیں وہ متحد ہو چکی ہیں, وہ سسٹم کام کر رہا ہے, 18,000 مدارس, تو نیا قانون سازی کیوں کر لی صرف مولانا کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا آپ سے, حکومت سے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس وقت امپریشن ہو, میں تو اس نیگوسیشن میں یا مجھے نہیں, اس کا میں پرویو نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا باتیں ہوئیں, لیکن اگر بات کرنی بھی ہے مدارس پہ تو پھر میرا بھائی جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سارے لوگ آن بورڈ دوبارہ بیٹھ کے مولانا صاحب بھی بٹھا. شاید سے بنیادی نقطہ یہ ہے, ایک تو اس ساری سچویشن میں لا منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. رانا صاحب ایک تو لا منسٹر نظر نہیں آ رہے, دوسرا آپ نے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو ختم کیا, وہ ایک پارلیمان سے منظوری ادارہ تھا, ایگزیکٹو منظوری کے ساتھ کیبنٹ سے منظوری کے بعد ڈی جی آ رہی آپ نے بنا دیا, پھر یہ نئی قانون سازی والی بات ہو گئی. اب آگے کیا ہوگا مولانا؟ اب تو آپ کی کوئی تجویز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کیا مولانا اب اسلام آباد کا رخ کریں گے؟ اگر وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو پھر منوان آپ کو ماننا پڑے گا جیسے مولانا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے شاید وہ نوبت نہ آئے. مولانا صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور فلیکسیبل بھی ہیں. میں نے تو آج تک دیکھا ان کے ساتھ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, یا یہ 26 ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں اس میں ہی دیکھا ان کا کس طرح رویہ تھا یا کیا اپروچ تھی. وہ ایک مذہبی رہنما ہوتے ہوئے وہ سیاسی رہنما بھی ہیں اور وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی دوبارہ پھر ان کو اپنے مدارس جتنے بھی ہیں, جتنے بورڈ ہیں یا جو سربراہ ہیں, جو آپ نے بات کی, جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, عثمانی صاحب ہیں, جلندری صاحب ہیں, یہ سارے لوگ دوبارہ مل بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. اس طرح تو مولانا صاحب ایک اعلان کر دیا جو میں سمجھا مناسب نہیں تھا, اور ابھی بھی اس پہ وہ نظر ثانی کریں. گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, ان کے تحفظات دور کرنے کو تیار ہے, اور جہاں تک کوئی بھی بہتر چیز سامنے آتی ہے تو اس کو ماننے کو بھی تیار ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی تجویز بھی سامنے آئے تو میں اس کو بائے کرنے یا اس کو سننے کو بھی تیار نہیں, جو میں آج سن رہا تھا پریس کانفرنس. تو میں سمجھتا ہوں یہ مولانا صاحب کا جو اس وقت رویہ ہے یا طریقہ کار ہے وہ ان کے مطابق نہیں ہے جس طرح ان کا پاسٹ رہا ہے. تو میرا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مولانا صاحب بڑے سمجھدار ہیں, کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالیٰ حل نکل آئے گا, اس کا ریزالو ہو جائے گا. اچھا, مولانا صاحب سے تو مذاکرات ہو جائیں گے. پی ٹی آئی نے اب ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. حکومت ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرتی, تو اب کیا حکومت آمادہ ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے, یا وقت گزر چکا وہ؟ دیکھیں بالکل نہیں, وقت ہم تو ہر وقت جمہوری اور سیاسی لوگ ہیں, اور پرائم منسٹر نے بھی 1-2-3 دفعہ کہا کہ ہم ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے, بات چیت ہی ایک راستہ ہے مسائل کے حل کے لیے. لیکن پی ٹی آئی میں حیران ہوں کہ بھائی آپ ایک ان کا کنسسٹنسی اور ایک کنسیڈرڈ, اور اچھی بات ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے وعدہ ہو گیا, لیکن پھر کہتے ہیں جی ہمارے سے فرشتے بات کریں یا کوئی بھی بات کرنے کو تیار ہو, کوئی شخص بھی بات کرنے کو تیار ہو. تو اگر ایک فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو بہتر ہوتا, آپ کی جو مثبت سوچ اگر اس پہ آئی ہے
تو آپ کہتے ہیں جی بالکل ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, حکومت ایک کمیٹی بنائے اور ہمارے یہ لوگ ہیں اور انکنڈیشنل ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو پھر اپنا ایجنڈا لے آئیں لیکن انکنڈیشنل ہو کہ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن ہو. اور کچھ چیزیں جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, جب یہ ان کے گورنمنٹ, ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں, کمیٹیاں بنتی تھیں, میں بھی اس میں کئی دفعہ ہوتا تھا اور وہاں جا کر ان کی بدوں سے ہم بات چیت کرتے تھے, لیجسلیشن پہ کرتے تھے اور ایشوز پہ کرتے تھے اور وہ اس سسٹم کو آگے بڑھاتے رہے. رانا صاحب, اس کا مطلب ہے حکومت تیار ہے مذاکرات کے لیے. فرمائیں کہ قومی حکومت کی بات چل رہی ہے, ہو رہی ہے, کالم بھی لکھے گئے ہیں, گفتگو بھی چینلز پر ہوئی ہے. جناب واڈا صاحب جو آپ کے اتحادی بھی ہیں, آپ کی اتحادی جماعت کے سینیٹر بھی ہیں, ان کے ووٹوں سے ہیں تو وہ آپ کو آزاد کہتے ہیں. تو کیا یہ کوئی اسلام آباد میں کوئی کوکنگ ہو رہی ہے؟ قومی حکومت کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ یہ بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے معاملہ, آپ کو بھی پتہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ واڈا صاحب بادشاہ آدمی ہے, وہ بیانات دیتے رہتے ہیں. اتحادی کا تو دیکھ لیا کہ حکومت مسلم نون کی ہے, اتحادیوں کی ہے, اور جس طرح وہ میرا حال ہے ہماری وہ متعلق بات کرتے ہیں ہاں ڈیروگیٹری لیکن میں ارشاد صاحب ایک بات ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ جو ہمارا سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم, یا جس میں ہم اسمبلیوں یا پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں نے تو اب 40 سال تو مجھے ہو گئے ہیں, کوئی ایسی میں نے حکومت نہیں دیکھی, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو یا ہماری ہو. یا آتے تھے, ابھی حلف بھی اسمبلی کا نہیں لیتے تھے, تو اس وقت جب الیکٹرانک میڈیا نہیں بھی تھا تو اس وقت رپورٹر جو ہوتے تھے پرنٹ میڈیا کے اسمبلی میں, تو وہ آپ سے کویشچن کرتے تھے کہ آپ کب جا رہے ہیں اپنے سامان اٹھا کے. تو یہ یہاں پہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے. نہیں, یہ مائنڈ سیٹ اپنا رانا صاحب, یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, وہ کہیں سے سن کے آتے تھے نا. ہمیں بھی 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. پھر آپ گئے بھی, پھر آپ جاتے بھی رہے رانا صاحب. وہ جب رپورٹر کہتے تھے آپ چلے بھی جاتے تھے. آپ سے معذرت کے ساتھ, اگر میں حلف لینے جا رہا ہوں پہلے دن اسمبلی کے اندر, تو وہاں پہ مجھے گیٹ میں مل جائے اور کہیں کہ جی آپ بتائیں کب واپس جا رہے ہیں سامان اٹھا کے, تو اس وقت تو سن کے نہیں کسی جگہ سے آتے تھے. تو یہ تو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. شام کو گپ شپ ہوتی ہے, بہت سارے محفلوں میں گپ شپ ہوتی ہے, کوئی کہتا جا رہے ہیں, کوئی کہتے آ رہے ہیں, کوئی فلاں آ رہا ہے. کوئی آپ نے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہو, کس کس کا نام یہ میڈیا کسی اینگل سے فلوٹ کرتے ہیں, یا کوئی کہہ دیتا ہے یار میرا نام لے دیں ارشاد صاحب آج, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کے ساتھ میرے تعلقات ہیں کہ فلاں جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن رہا ہے. دیٹ واز لانگ لسٹ, اور ہمیشہ یہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ گپ شپ کی حد تک چلتا رہتا ہے, اچھا ہے چسکا اس میں تھوڑی سی مرچ مسالے سے میڈیا پہ بات ہوتی رہے. تو میں نہیں سمجھتا اس قسم کی بات ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز, گورنمنٹ کی گورننس, گورنمنٹ کے طریقہ کار ایسے ہیں جیسے معیشت کی بحالی ہوئی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ساری دنیا اس پہ ستائش دکھا رہی ہے کہ ان گورنمنٹ کے, اس گورنمنٹ کی وجہ سے, ان کے فیصلوں کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج اکانومی بہتر ہوئی ہے پاکستان کی. ہر جو انڈیکیٹر ہے, اکنامک انڈیکیٹر, وہ بہتر ہے, چاہے وہ مہنگائی ہے, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے, چاہے وہ گروتھ ہے, چاہے کوئی بھی ایریا آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چلنے دینا چاہیے اس نظام کو. اگر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ان کو بہتر ہونے دینا چاہیے. یہ ٹائم کوئی نہیں ہوتا, 1 2 3 سال ایسے گزر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کتنا ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ آنکھ چاہوگے کل ایک شخص پرائم منسٹر بنا, 2 3 سال بعد پتہ چلا کہ کوئی اور آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس میں ہے اور لوگوں کی مشکلات میں ہمیں آسانی کمی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اسی لگے رہیں کہ کوئی باہر سے مہمان آ رہا ہے, یا کوئی صدر آ رہا ہے, یا کوئی یہاں شنگھائی تعاون تنظیم کی ہو رہی ہے میٹنگ, تو آپ چڑھائی کر دیں اور اناؤنس کر دیں. مولانا صاحب خود کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے غلط کام یہ کیا ہے جو اسلام آباد پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے. غلط ٹائم کیا ہے, غلط فیصلہ کیا ہے. یہ آپ کے آن ریکارڈ ہے
کہ میں ان کے اس فیصلے کو غلط سمجھتا ہوں، ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس طرح کے کہاں سے یہ چیزیں چلتی ہیں. اس وقت ہمیں سب مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے، بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. ٹھیک رہے گی تو سیاست کا میدان ہے، سیاست کرنے سے کوئی نہیں روکتا، نہ احتجاج کرنے سے کوئی روکتا ہے، نہ کوئی پازیٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے روکتا ہے. اپنا منشور، اپنا ہم پہ کریٹیسزم کریں، جتنا مرضی کریں، سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ تک چلے جاتے ہیں تو کریں. بہت شکریہ وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں جوائن کیا ہے JUIFA کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب، جو اس وقت حکومت اور JUIFA کے بیچ معاملہ چل رہا ہے مدارس کے رجسٹریشن کا، اس میں بڑے کلیدی رکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. کامران صاحب، آج حکومت کی طرف سے ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود تھے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ 2019 میں جو معاہدہ ہوا اس میں جو اتحاد تنظیم مدارس ہے اس کی طرف سے اتفاق کیا گیا. اب 2019 میں جب معاہدہ ہو گیا تو JUIFA اس معاملے کو کیوں سامنے لے کر آ رہی ہے؟ کیا جو حکومت نے جو تاثر دیا کہ آپ اس معاہدے کو سبوتاژ کر رہے ہیں، یہ درست ہے؟ دیکھیے، اس معاہدے کا ہم حصہ نہیں ہیں. اگر طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ کا یا اس وقت کی گورنمنٹ کا، تو وہ طاہر اشرفی صاحب جانے، وہ جانے. اس میں عطا تارڑ صاحب بھی تشریف فرما تھے. آج والے جو ان کا اجلاس تھا اس میں جو ہے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس میں کہ کل تک جو ہمیں تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں چھوٹا موٹا میک اپ کرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں ہر چیز منظور ہے، اور آج جو ہے نا یہ پھر ایک نیا جو ہے نا شوشہ چھوڑ دیا گیا، نیا ایشو ریز کر دیا گیا. بہرحال اگر وہ کوئی اپنے معاہدے کے تحت جو ہے یہ طاہر اشرفی صاحب چلنا چاہتے ہیں تو وہ بھلے چلیں. ہم تو قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ہم ایک سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے اس کے نیچے چلنا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ سرکاری بل تھا، وہ سرکار کی طرف سے آیا تھا، کیبنٹ نے اس کو منظور کیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ عطا تارڑ صاحب بھی اس کیبنٹ کا یقیناً حصہ ہوں گے جس کیبنٹ نے اس کو منظور کیا تھا. اور یقیناً عطا تارڑ صاحب نے اس کو اسمبلی میں بھی اپوز نہیں کیا ہوگا بلکہ اس میں ووٹ کیا ہوگا. تو پھر ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ پہ اس کو اپروول کے پروسیس میں بھی انوالو ہے، ایک جگہ پہ ووٹ دینے کے پروسیس میں بھی انوالو ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک فائن ایوننگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا یا فائن سپہر میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا وہ بات جو ہے نا وہ سوچتی ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا، مجھے اس بات پہ ڈر ہے کہ یہ ریاست پاکستان اگر اس طرح سے چل رہی ہے تو پھر اس ریاست پاکستان پہ اللہ پاک رحم کرے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ اپروول دی جاتی ہے اور ایک طرف اس کو اپوز کیا جاتا ہے. کامران صاحب، یہ تو اپروول دینے والوں میں بھی آپ خود شامل ہیں اور اپوز کرنے والوں میں بھی خود ہی ہوتے ہیں. کامران صاحب، یہ تو بالکل ایک عجوبہ ہے کہ جس حکومت نے، جس کیبنٹ نے، جس اسمبلی نے منظور کیا اس موجودہ جو بل ہے وہی اس کو اپوز کر رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو معاہدہ ہے 2019 کا جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ 18,000 مدارس رجسٹر بھی ہو چکے ہیں، اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے دستخط ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے دستخط ہیں، ساجد میر صاحب کے دستخط ہیں، یعنی حنیف جالندری صاحب کے دستخط ہیں. یعنی وفاق المدارس جو ہے جس کی نمائندگی مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، وہ اس معاہدے کا حصہ ہے. ایک تو سوال جو ہے بنیادی یہ ہے کہ حکومت نے جب آپ کے مذاکرات ہوئے اور آپ نے وہ اپنا مسودہ پیش کیا ہوگا، بالکل نہیں کہا یا ان کے علم میں نہیں تھا کہ جی ایسا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے؟ اور ان کے بہت اچھی طرح سے ہر بات ان کے علم میں تھی. اچھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ بل جو ہے نا یہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ والا جو ہے یہ سامنے آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں بھی یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور اس میں بھی یہی حضرات جو ہے اس میں ناکام بنانے والوں میں شامل تھے جو آج آپ کو اجلاس میں نظر آ رہے ہوں گے ماسوائے تارڑ صاحب کے. اور اس وقت بھی تارڑ صاححب جو ہے میرے خیال ہے کہ اس کے حمایتیوں میں شامل تھے. اس وقت بھی یہ بات بچوڑ تقریباً ہو گئی تھی اور پھر کہیں نہ کہیں پہ اس کو روک دیا گیا تھا. اچھا، یہ فرمائیں کہ کیوں چاہتے ہیں مولانا صاحب، یا جو اس وقت لوگ سوسائٹیز ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹریشن کیوں نہیں چاہتے؟ وہ جو ڈائریکٹریٹ بنا ہوا ہے، اور اس میں کیا فائدہ ہے مدارس کا؟ کیا آپ کی آزادی اور خود مختاری برقرار رہتی ہے دینی مدارس کی، یا کوئی اور وجہ ہے؟
دیکھیے ہم اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے جس میں ہم رجسٹریشن چاہ رہے ہیں، یہ باقاعدہ قانون ہے، اور وہ یہ جو ڈائریکٹریٹ بنا ہوا ہے یہ پروجیکٹ ہے، اور پروجیکٹ جو ہے وہ کسی خاص عمر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بائی ایگزیکٹو آرڈر ہے، وہ اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو جو ہے نا وہ پاور موجود نہیں ہے، اور وہ معاہدہ جو ہے کچھ لوگوں کے درمیان ہے۔ ہم ایک قانون بنا کے اور قانون کے نیچے اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہے نا ہم نے بہت سے اختیارات جس کے اوپر جو ہے نا دنیا کو کہیں پہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا، وہ سارے کے سارے اس قانون میں مینشن کر دیے ہیں۔ اپنے آپ کو آرڈر ٹیبل بنا لیا ہے، نصاب کے حوالے سے بہت ساری باتیں طے کر لی ہیں، طلباء کے حوالے سے، تو اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، بشار الاسد شام سے بھی رخصت ہوئے اور اقتدار سے بھی رخصت ہوئے، 24 سالہ دورہ اقتدار، اور بالآخر وہ شام آئی کہ جو آج آیا کرتی ہے۔ ان کا جو دورہ اقتدار ہے اس میں بہت سے اعتراضات ہیں، اس کو کلیتاً آمرانہ کہا جاتا ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ جو ہوا اس میں بھی بہت سے اعتراضات ہیں، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ جو اب مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں اس میں شام کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ غزہ میں جو محصور لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ان کی مشکل بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور جو اسرائیل میں جشن منایا جاتا رہا ان کی رخصتی کے بعد، یہ کیا پیغام ہے؟ عباس صاحب، آپ کو معلوم ہے برسوں پہلے جو نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کیا جائے گا، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ نقشہ بدل رہا ہے۔ ابھی جغرافیائی سرحدیں نہیں بدل رہی، لیکن وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ صرف بشار الاسد یا حافظ الاسد کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے مسلم حکمرانوں کا ایک اجتماعی المیہ ہے، مسلم سوسائٹی کا اجتماعی المیہ ہے کہ یہاں جو اقتدار میں آتا ہے جائز ناجائز طریقے سے، اس کے اندر پتہ نہیں پیدائشی جراثیم ہوتے ہیں، یا وہ جو خوش آمدی کلچر ہوتا ہے، یا وہ جو ہمارا ملوکیت کا، بادشاہت کا، خلافت راشدہ کے بعد جو بدترین ملوکیت عالم اسلام پر مسلط رہی، اس کے اثرات ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر مجھے زبردستی ہی اقتدار سے آپ ہٹائیں تو ہٹائیں، میں نہیں ہٹوں گا۔ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں، پھر میرا بیٹا یا بیٹی، میری بیوی، میری بہن، میرا بھائی، خاندان وہ کر لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی تاریخ بھی یہی ہے اور حالات بھی اب بھی یہی ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں خلافت عثمانیہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، امویہ ہے، کسی کے ذہن میں خلافت راشدہ نہیں ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہوگا۔ عوام کا مینڈیٹ سے جو اقتدار میں آئے گا، جائز مینڈیٹ سے، دھاندلی کر کے نہیں، زور زبردستی سے نہیں، پیسہ خرچ کر کے نہیں، تلوار کے زور پر نہیں، یعنی خوف دلا کر لوگوں کو پابند کر کے جو مینڈیٹ حاصل نہیں کرے گا، جو آزادانہ خواہش کے تحت آزادانہ ووٹ سے اقتدار میں آئے گا وہی حکومت کرے گا، اور جب اس کی مدت ختم ہوگی تو وہ آرام سے چپ کر کے چلا جائے گا۔ اب دیکھیں لیبیا میں جو کچھ ہوا، قذافی کی حکومت ختم ہوئی، کتنے سال کے بعد ہوئی؟ 40 سال اس شخص نے وہ کیا، اور پھر بیٹے کو تیار کر رہا تھا۔ اب وہ جو حکومت ختم ہوئی ہے وہ ایک سازش بھی اس میں شامل تھی، اس میں بغاوت بھی شامل تھی، اس میں بین الاقوامی ایک منصوبہ بھی شامل تھا، لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا؟ جو مظالم قذافی صاحب کر رہے تھے اپنے مخالفین پر، اپنے معاشرے کے اندر جو انہوں نے گھٹن، پابندیاں، سختیاں، تشدد، بربریت، عقوبت خانے کھولے ہوئے تھے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ صدام حسین کا بھی یہی ہوا۔ لیکن ارشاد صاحب ایک اور بھی تو پہلو ہے، جی، قذافی کا لیبیا اور آج کا لیبیا نہیں، زمین آسمان کا فرق تو ہے۔ دیکھیں قذافی کا لیبیا جو ہے
وہ جو وہاں کو عقوبت خانے تھے، وہ جو لوگ مخالف جو اٹھتا تھا وہ کرتا تھا، وہ بھی تو اسی لیبیا میں تھا نا۔ ایک ہے آپ صدام حسین نے ایک ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے ایک استحکام لا کے معیشت ٹھیک کر دی، لیکن لوگوں کی آزادیاں سلب کر لیں۔ کوئی شخص بول نہیں سکتا کہ قذافی خود کیا کر رہا ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کے خاندان کے لوگ کیا کرپشن کر رہے ہیں، کس طرح قومی مفادات کا بول کوئی نہیں سکتا، مشورہ نہیں دے سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ یہی کوئی صدام حسین نے کیا ہوا تھا، یعنی زندان تھا نا ایک۔ آپ اگر جیل خانے میں، یہاں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کو لباس جو ہے ریشم کا پہنا دیں، کھانا ہوٹل سے جانا شروع کر دے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ بھائی زندہ تو زندہ ہوگا، جس معاشرے میں آزادی نہیں ہوگی، آزادی رائے نہیں ہوگی، اپنے دل کی بات آپ کر نہیں سکتے، اس میں خوشحالی لائیں گے تو اس کا نتیجہ پھر الٹیمیٹلی یہی نکلے گا، کسی نہ کسی وقت تو وہ سارا کچھ جو مصنوعی نظام ہوگا، جبر کے ذریعے، خوف کے ذریعے قائم ہوگا، وہ بالآخر ختم ہو جائے گا۔ شاہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اب شام میں بھی یہی ہوا، شام میں بھی کہ حافظ الاسد صاحب نے جو کچھ کیا، یعنی باقاعدہ کیمیاوی ہتھیار اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیے ایک دور میں، ایک وقت میں۔ جو نیتن یاہو اسرائیل میں فلسطینیوں سے کر رہا تھا، آلموسٹ اسی سے ملتا جلتا سلوک حافظ الاسد کا اور بشار الاسد کا اپنے شہریوں کے ساتھ۔ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا مصنوعی طریقے سے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کے دشمن اٹھاتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ شام کے بعد شام ایک واحد ذریعہ تھا، لبنان اور شام دو تھے جس کے ذریعے کچھ حماس کی اور فلسطینیوں کی امداد ہو رہی تھی، لبنان سے وایا حزب اللہ اور شام سے وایا گورنمنٹ۔ اب وہ راستے بند ہو گئے کیونکہ باقی عرب ممالک تو اللہ ماشاء اللہ وہ اسرائیل سے اتنے مرعوب ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ کوئی ڈھنگ کی قرارداد ہی منظور نہیں کر پا رہے۔ وہ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، قرارداد منظور ہوتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ 157 ممالک نے اسمبلی کے 57 میں، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے کہ بشار الاسد کا اقتدار روس اور ایران کیوں نہ بچا سکیں؟ اس لیے دیکھیں اس کا فائدہ اٹھایا ہے کہ جب روس پھنس گیا اس میں یوکرین میں، ایران اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ حملوں میں پھنس گیا، اور حزب اللہ کے جو تھے حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، تو اسرائیل کو ایران کو اپنی پڑ گئی۔ اب اس نے اپنے مسائل بھی تو ہیں نا، ریاست کے پابندیوں کا شکار ایک ریاست ہے، کوئی مسلمان ملک اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم ممالک تو اس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں غیر مسلم ہی کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب وہ اپنے پھنسے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ اب یہ جو محمد الجولانی ہیں یہ مرد مجاہد ہیں، لیکن اس کو امریکہ نے، اقوام متحدہ نے اور یورپ نے تو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ نہیں ارشاد صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو۔ اب اس کو ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی حد تک ماضی میں بھی بشار الاسد کے خلاف جو مزاحمت تھی اس میں امریکہ اور القاعدہ کا موقف ایک ہی نظر آتا تھا، داعش کا بھی، اینڈ طالبان اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کیسے دیکھیں گے، کیونکہ جب دیکھا جائے تو وہ سلسلے جا کے ایک جگہ ملتے ہیں۔ اور دوسرا سوال، ابھی جو لوگ سمجھ رہے ہیں، جو باغی ہیں کہ امریکہ ہماری مدد کو آ گیا، جب صدام کو گرایا تو وہاں عراق میں بھی کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ امریکہ مدد کو آ گیا۔ عرب سپرنگ کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، ہم نے مصر بھی دیکھا، ہم نے لیبیا بھی دیکھا۔ کیا یہ ٹریپ ہے یا ان تجربات سے شام کے باغی گروپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے یا اسرائیل نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، مدد کو نہیں آیا؟ دیکھیں ماضی میں جتنی بھی اس طرح کی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں، اس کو صرف 2 ایسی تحریکیں ہیں جس کو امریکہ استعمال نہیں کر سکا اپنے مقاصد کے لیے۔ ایک افغانستان، اس میں ڈائریکٹ اس کا کنفلکٹ تھا، وہ خود لڑ رہا تھا، وہ پیچھے ہٹا
تو ایک آزاد ریاست وجود میں آ گئی جو امریکہ کے زیر اثر نہیں ہے اب۔ ایک ابھی بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ انڈیا کے زیر اثر نہیں ہے یا امریکن کے زیر اثر نہیں ہے، وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا امتحان ہے اس تحریک کے لیے کہ یہ اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر شام کا تشخص کیسے بحال کرتے ہیں، جو نہ تو امریکہ کی باج گزار ہو، نہ اسرائیل کے دباؤ میں ہو، اور نہ ہی وہ روس کے محتاج ہو۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اس تحریک کے لیے۔ اگر تو وہ جمہوریت کی طرف چلے گئے اور عرب ممالک نے ان کا ساتھ دیا، مسلم ممالک نے ان کا ساتھ دیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ حماس نے شام کے عوام کو آزادی اور انصاف پر مبنی جدوجہد کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔